कहानी की शुरुआत होती है एक कॉलेज से। कॉलेज की पार्किंग में खड़ी एक अमीरजादी एक लड़के से बहस कर रही थी। सुनो मिस्टर, ये जो तुमने मेरी गाड़ी की लाइट तोड़ी है, उसका हर्जाना तुमको देना ही होगा। शोर सुनकर प्रोफेसर साद अहमद वहां आए और दोनों की सुलह कराकर चले गए। ये लड़की मारिया थी, जो कॉलेज में अमीर बच्चों की लिस्ट में सबसे ऊपर आती थी। मारिया दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखें नीली थी। कॉलेज के न जाने कितने लड़के उससे फ्रेंडशिप करने के लिए मरे जाते थे, लेकिन मारिया का एटीट्यूड सातवें आसमान पर था। वो सीधे मुंह किसी से बात तक नहीं करती थी। एक दिन मारिया लेक्चर के बाद घर जाने लगी। जैसे ही वो बाहर आई तो अचानक उसका दुपट्टा गुलाब के पौधे में फंस गया। उस रोज मारिया ने नेट के दुपट्टे के साथ लाइट पिंक सूट पहना था। खुले बालों में वो और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, जैसे परियों की कहानी की कोई शहजादी। मारिया को एहसास भी नहीं हुआ कब उसका दुपट्टा उसके शोल्डर से गिर गया। मारिया इससे पहले कुछ समझ पाती, पीछे से एक आवाज आई, सुनो लड़की, अगर तुम इसका एहतराम नहीं कर सकती तो यूं जमीन पर गिराकर तौहीन भी मत करो। दुपट्टा लड़कियों की जीनत होता है, लेकिन कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी। उसने दुपट्टा उठाया और मारिया की तरफ किया और बिना उसे देखे अच्छे खासे सुना दी। मारिया हैरानी से उसे देखती रह गई। व्हाइट शर्ट ब्लैक जींस में गर्दन को अकड़ाए वो शख्स गुस्से की कैफियत में वहां से चला गया। पहली बार मारिया की बोलती किसी के सामने बंद हुई थी। फिर कुछ दिन गुजर गए। एक सुबह मारिया को उसकी फ्रेंड आयशा की कॉल आई। मारिया सोई हुई थी। उसका कॉलेज जाने का कोई मूड नहीं था। उसने कॉल कट कर दी। फिर बार बार आयशा के कॉल करने पर उसने कॉल रिसीव की। आयशा ने बताया, आज फीस डिपॉजिट करने की लास्ट डेट है। ये सुनकर मारिया के होश उड़ गए। वो फौरन बेड से उठी और जल्दी जल्दी तैयार होकर कॉलेज पहुंची। आयशा उसे कॉलेज के गेट पर ही मिली। वो दोनों वहां से दौड़ते हुए सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रही थी कि आयशा ने उससे किसी पेपर के मुतालिक बात की। इस पर मारिया ने कहा, मैंने तो फॉर्म फिल ही नहीं किया। फिर दोनों वहीं सीढ़ियों पर रुक गई। मारिया ने अपने बैग से पेन निकाला। जैसे ही उसने लिखना शुरू किया, पेन बंद हो गया। मारिया ने पेन को जोर से झटका। इत्तेफाक से पेन की इंक निकलकर अली की वाइट शर्ट पर जा गिरी। मारिया ने जैसे ही नजरें ऊपर की, सामने वही लड़का खड़ा था जिसने उस रोज मारिया को दुपट्टे के ऊपर लेक्चर दिया था। मारिया ने दिल ही दिल में सोचा, ये तो वही दुपट्टे का सीईओ है। उफ खुदाया, आज फिर जनाब का लेक्चर अटेंड करना होगा। मारिया ने जल्दी से सॉरी बोला और वहां से रफू चक्कर हो गई। अली को गुस्सा आया, लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल करके वहां से चला गया। मारिया जब फॉर्म सबमिट करने ऑफिस पहुंची तो उसे याद आया, वो अपना वॉलेट तो घर पर ही भूल आई है। मारिया ने बहुत कोशिश की फॉर्म सबमिट करने की, पर बिना फीस डिपॉजिट किए फॉर्म सबमिट नहीं होगा। फॉर्म सबमिट करने के लिए मारिया ने बहुत रिक्वेस्ट की। उसने कहा वो कल फाइन के साथ फीस डिपॉजिट कर देगी, लेकिन टीचर के साफ मना करने पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, मिस्टर इब्राहिम, आप इनका फॉर्म सबमिट कीजिए, फीस मैं डिपॉजिट कर देता हूँ। इनको तो अपने फ्यूचर की परवाह नहीं है। मारिया ने मुड़कर देखा, ये वही लड़का था। अली और मारिया की ये तीसरी मुलाकात थी। मारिया बहुत शर्मिंदा हुई। उसे अब जाकर पता चला ये कॉलेज में प्रोफेसर है। आलिया अब तक उसे एक स्टूडेंट समझती आई थी। उस दिन के बाद से आलिया को प्रोफेसर अली से एक लगाव सा महसूस होने लगा। अब वो सारे लेक्चर अटेंड करती और बस उसकी नजरें अली का विर्द करती रहती। मारिया को प्रोफेसर अली से मोहब्बत जो हो गई थी, लेकिन अली उसे इग्नोर करता रहता। मारिया को उसकी ये बात बहुत चुभती थी। मारिया ने अली के लिए खुद को बदला था, लेकिन उसके बावजूद अली की नजरों में उसकी मोहब्बत की जरा सी अहमियत नहीं थी। एक दिन कॉलेज का टूर एक खूबसूरत पहाड़ियों के बीच गया। सब लोग बेहद खुश थे। ये मारिया के लिए अच्छा मौका था अली को इम्प्रेस करने का। सभी लोग बेहद खुश थे। अचानक तेज बारिश के साथ तूफान शुरू हो गया। सभी स्टूडेंट्स एक साथ जमा होकर पास ही पड़ी एक पुरानी हवेली में जा पहुंचे।
لیکن ماریا وہاں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی اور عائشہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ ادھر سرکار نے اعلان کر دیا، جو جہاں ہے وہیں رہیے، راستے بلاک ہو گئے ہیں، ہماری ٹیم جلدی ہی اس کام کو کرے گی، ہمت بنائے رکھیں۔ ماریا کی گمشدگی نے سب کو ڈرا دیا تھا۔ پروفیسر سعد نے فیصلہ کیا کہ وہ ماریا کو ڈھونڈ کر لائیں گے۔ اس کام میں پروفیسر علی نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ پھر دونوں ماریا کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ دونوں الگ الگ راستوں پر نکلے۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد جب ماریا کا پتہ نہیں چلا تو پروفیسر علی پاس ہی پڑے ایک کھنڈر میں جا بیٹھے۔ اچانک انہیں کسی کے رونے کی آواز آئی۔ انہوں نے دیکھا ماریا ایک ونڈو کے نیچے بیٹھی رو رہی تھی۔ جیسے ہی علی اس کے پاس گئے، وہ علی کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ علی کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے بولی، پلیز مجھے یہاں سے لے چلیں، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ اس کا ڈر کے مارے برا حال تھا۔ علی نے اسے شانت کرایا اور اپنے ساتھ اس حویلی میں لے آیا جہاں باقی لوگ جمع تھے۔ پھر وہاں علی نے اسے اچھا خاصا سنایا۔ راستے کھلتے ہی سب لوگ واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد سے ہی ماریا کو فیور ہو گیا اور وہ ایک ہفتے تک کالج نہیں آئی۔ لیکن اس کے کالج آنے یا آنے سے علی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ماریا جب بھی اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتی، وہ اس کی انسلٹ کر دیتا۔ ایک دن ماریا نے آخری بار علی سے پوچھا تو علی نے سخت لہجے میں کہا، دیکھی مس ماریا، میں اس بارے میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، آپ جا سکتی ہیں۔ انفیکٹ میں تو چاہتا ہوں آپ کالج ہی چھوڑ دیجئے، کیونکہ پڑھنا لکھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ ماریا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماریا بولی، میں نے آپ کے لیے خود کو بدلا ہے، باوجود اس کے آپ کو لگتا ہے میں ایک غیر ذمہ دار لڑکی ہوں۔ علی نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، اب آپ یہاں سے جائیں، میں اپنی زندگی میں کسی طرح کا کوئی تماشا نہیں چاہتا۔ اس دن کے بعد سے ماریا نے کالج چھوڑ دیا۔ ماریا اب گمسم سی رہنے لگی۔ ماریا کے دل میں علی کے لیے انا پیدا ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ماریا اپنی فرینڈ عائشہ کے ساتھ مارکیٹ سے لوٹ رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر بائک پر بیٹھے ایک شخص پر پڑی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ علی تھا، اور ساتھ میں ایک 3 سال کا بچہ اس کی بائک پر بیٹھا تھا۔ علی اس سے باتیں کرتا ہوا جا رہا تھا۔ عالیہ کو یقین ہو گیا یہ علی کا بیٹا ہے۔ لمبے عرصے بعد آج پھر وہ اپنے کمرے میں قید ہو کر خوب روئی تھی۔ پھر اماں کی آواز لگانے پر وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے باہر آئی۔ اماں، آپ نے مجھے بلایا؟ ہاں بیٹا، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جی اماں کہیے۔ آؤ میرے پاس بیٹھو، اماں نے کہا۔ پھر اماں نے محبت سے میرے بالوں کو سنوارتے ہوئے کہا، ماریا میری بچی، میں نے اور تمہارے بابا نے تمہارے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے۔ اگر تم ایک بار لڑکی کی تصویر دیکھ لو تو ہم بات آگے بڑھائیں۔ ماریا نے کہا، اماں تم سے بہتر مجھے کون سمجھ سکتا ہے؟ آپ اور بابا جو بھی لڑکا دیکھیں گے وہ میرے لیے اچھا ہی ہوگا۔ اور پھر ماریا کا رشتہ علیان کے ساتھ طے ہو گیا۔ ایک شام ماریا عائشہ کے ساتھ نیو ایئر کے لیے گفٹس اور کارڈ خریدنے گئی۔ وہاں اچانک اس نے اپنے پیچھے علی کی آواز سنی۔ علی نے عائشہ اور ماریا کو دھیرے سے سلام کیا۔ عائشہ نے سلام کا جواب دیا۔ ماریا کا دل بیٹھ سا گیا۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے شاپ سے باہر آ گئی، جبکہ عائشہ اس سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی رہی۔ علی ہی علیان تھا جس سے ماریا کی منگنی ہوئی تھی۔ اب ماریا کو گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ ماضی کی یادیں اس کی آنکھوں میں تیرنے لگی۔ علی کی کہی ایک ایک بات، ایک ایک جملہ اس کے کانوں میں گونجنے لگا۔ علی اس کے سامنے مجرم کی طرح کھڑا تھا۔ ماریا، مجھے معاف کر دو، میری کچھ مجبوری تھی، اس وقت حالات کچھ اور تھے۔ وہ اس سے آگے کچھ بول پاتا۔ ماریا نے علی سے کہا، تم نے جو انا کا بیج میرے دل میں بویا تھا اب وہ ایک پیڑ بن چکا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر ماریا شاپ سے باہر آ گئی اور تیز تیز قدموں سے چل کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ علیان کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ دن گزرتے گئے اور وہ دن بھی آ گیا جب ماریا کی ہلدی کی رسم تھی۔ سب لوگ بے حد خوش تھے، لیکن ماریا کو کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ دیر رات عائشہ ماریا کے روم میں آئی اور بولی،
شادی سے پہلے ایک چھوٹی سی ٹریٹ تو بنتی ہے، کیا کہتی ہو ماریا؟ چلے اسی آئس کریم شاپ پر، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ہم پیچھے کے دروازے سے جائیں گے۔ ماریا نے منع کر دیا۔ عائشہ کے ضد کرنے پر ماریا نے بے دلی سے اسے حامی بھر دی۔ پھر ماریا، اس کا بھائی اور عائشہ تینوں مل کر رات کے اندھیرے میں آئس کریم کھانے کے لیے نکل گئے۔ جیسے ہی آئس کریم شاپ پر گئے، سب ماریا کو دیکھنے لگے۔ پیلی جوڑے میں اپٹن کی خوشبو میں لپٹی ماریا بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن ماریا نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی۔ وہ ماضی کی یادوں میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے آئس کریم کا کپ ہاتھ میں لیا اور نہ جانے کب وہ شاپ سے باہر آ گئی۔ تبھی ایک زوردار آواز فضا میں گونجی اور سب کچھ جیسے تھم سا گیا ہو۔ ماریا کے بھائی نے مڑ کر دیکھا۔ ماریا خون سے لت پت زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر عائشہ کی چیخ نکل گئی۔ جیشان اپنی بہن کا سر گود میں رکھ کر بدحواس چلا رہا تھا، کوئی ایمبولینس بلاؤ پلیز۔ اگلے ہی پل ہاسپٹل میں ماریا کے پیرنٹس بھی آ گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا ماریا خطرے سے باہر ہے۔ تب تک علی اور اس کے گھر والے بھی آ گئے۔ علی جب ماریا سے ملنے گیا تو ماریا نے آنکھیں بند کر لی۔ علی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو ماریا نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور اپنا فیس دوسری جانب کر لیا۔ علی نے کہا، ماریا کیا تم مجھے اب بھی معاف نہیں کرو گی؟ میں نے جو بھی کیا اپنی ماں بہنوں کے لیے کیا۔ گھر میں بابا کے گزر جانے کے بعد گھر کا چھوٹا بیٹا ہی گھر کا سب سے بڑا ہو گیا۔ مجھے گھر میں 3 جوان بہنوں کی شادی بھی کرنی تھی۔ میں تمہاری اپنے بارے میں کیسے سوچ سکتا تھا؟ میں نے رات دن محنت کی، اپنی پرواہ نہیں کی، اور آج تینوں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ اور جب مجھے پتا چلا کہ میرا رشتہ تم سے طے ہوا ہے تو مجھے ایسا لگا جیسے مجھے کسی نے قید سے آزاد کر دیا ہو۔ میرے اندر جو گھٹن تھی اس سے کسی نے مجھے باہر نکال دیا ہو۔ لیکن میں تمہارا مجرم ہوں، اب تم جو سزا دینا چاہو دے سکتی ہو۔ کچھ لمحے ایسے ہی گزر گئے۔ ماریا کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر علی نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے تمہارا جواب مل گیا، میں اب کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی علی مڑا، ماریا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر دونوں دیر تک اپنی باتیں کرتے رہے، اور وہ دن بھی جلدی آ گیا جب علی اور ماریا کا نکاح ہوا۔ ماریا دلہن بن کر علی کے گھر آ گئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو۔